وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس روایت پر تبصرہ کرنے کے لیے آپ نے کہا ہے، اس سے پہلے میں ایک اور روایت بھی سامنے لاؤں تاکہ ان لوگوں کا کردار بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ یہ بات آج پوری طرح طارق جمیل کے اوپر، مرزا علی انجینئر کے اوپر، توصیف الرحمان کے اوپر، اور یہ جو چوتھا فوٹو ہے جو صاحب بھی ہیں اس کے اوپر بھی، سب کے اوپر یہ بات پوری طرح فٹ آ رہی ہے کہ جب حیا نہ رہے تو جو مرضی کرو۔ تو ایمان تو اس سے بھی اوپر والی بات ہے، جب ایمان نہ رہے تو پھر جو مرضی کرو، جو منہ میں آئے بکے چلے جاؤ۔ تو دیکھیں، جب قوم شرک کے اندر مبتلا ہو اور اس کو شرک سے روکنا چاہیے، نہ کہ اس کو اور تھپکی دو اور ایسے الفاظ استعمال کرو جس مرض کے اندر پہلے سے وہ مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس چیز کی مثال اس طریقے سے دی کہ یہ جو منافق تھے، یہ رائنا کو رعینہ کہہ کے ذرا اس کو کھینچ کر پڑھتے تھے، جس کا مطلب ہوتا تھا اے ہمارے چرواہے، اور رائنا کا مطلب ہوتا ہے، یعنی ذرا توجہ فرمائیں، بات میری سنیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو بدلی کر دیا کہ یہ لفظ نہ بولو جس سے یہ منافق جو ہے نا غلط مطلب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا انظر نہ کہا کرو کہ ہماری طرف ذرا توجہ فرمائے۔ تو وہ لفظ اللہ تعالیٰ نے بدلی کر دیا۔ اسی طرح جہاں سے شرک کی بو بھی آئے وہاں سے دور جانا چاہیے۔ تو یہ طارق جمیل خاص کر، پھر مرزا علی انجینئر اور توصیف الرحمان بھی اس روایت کو پیش کر کے شیعوں کو گویا اور تھپکی دیتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ من کن تو مولا ہو فعلی و مولا ہو، کہ جس کا میں مولا ہوں تو علی بھی اس کے مولا ہیں۔ تو اس سے انہوں نے یہ نکالا کچھ لوگوں نے کہ یہ علماء کو بھی مولانا کہنا، اور پھر خاص کر علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مرزا علی انجینئر اور یہ جو طارق جمیل ہے یہ مولا علی ان کے منہ پر چڑھ گیا ہے، توصیف الرحمان بھی۔ تو بتائیے، تمہیں یعنی ان لوگوں کو اصلی مطلب بتانا چاہیے تھا۔ لوگوں کو علماء کا تو کام ہوتا ہے شکوک و شبہات کو دور کرنا۔ اب علماء ان کے شکوک و شبہات کو اور مضبوط کرنا شروع کر دیں اور ان کو اس پٹڑی پر چڑھائیں جس مرض میں وہ پہلے مبتلا ہیں، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ دیکھیے، مولا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی آقا، کارساز، مددگار اور رب وغیرہ کے ہیں۔ آزاد کردہ غلام کے لیے بھی لفظ مولا استعمال ہوتا ہے، جیسے سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی معنی میں نبی علیہ السلام نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انت اخونا و مولانا، تم ہمارے بھائی ہو اور مولا ہو۔ تو یہ جو بعد والا مولا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کے علاوہ ہر جگہ جہاں بھی یہ مولا کا لفظ آیا ہے یہ اللہ کے لیے آیا ہے، اور بندوں کو اس انداز سے پکارنا، ان کو مشکل کشا کہنا، پھر ساتھ ان کو مولا کہنا، یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جو اشرف علی تھانوی صاحب نے کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہیں ہم لوگ، اور اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح کا ایک مشرکانہ ذہن ہے ان لوگوں کا۔ اب دیکھیے قرآن میں کتنی مرتبہ یہ لفظ آیا ہے۔ مومنوں کو کہا گیا سورہ البقرہ کی آخری آیتوں کے اندر کہ اس طرح اپنے مالک اور خالق کو کہو انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ اور سورہ ال عمران میں کہا گیا بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، وہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ فرمایا سورہ توبہ کے اندر ہو مولانا، یعنی اللہ تعالی ہمارا مولا ہے۔ اور سورہ الانفال کے اندر کہا گیا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اور جان لو اس بات کو کہ اللہ تمہارا مولا ہے۔ اور سورہ انفال میں کہا گیا نعم المولا و نعم النصیر، کہ کیا ہی وہ بہترین مولا ہے، یعنی اللہ، اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ تو اب دیکھیے کس طرح اس وزن کے اوپر انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو ایک تو مددگار بھی بنا دیا، مشکل کشا بنا دیا، یا علی مدد کہہ دیا انہوں نے، اور پھر مولا بھی بنا دیا۔ تو پوری طرح انہوں نے اللہ کا مقابلہ کیا ہے۔ سورہ یونس میں فرمایا ہنالک تبلو کل نفس ما
اسلفت وردو الی اللہ مولاہم الحق، کہ وہاں آخرت میں ہر شخص اپنے اعمال کی آزمائش کر لے گا جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے، اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مولا ہے۔ تو دیکھیے کس طرح کھول کھول کے اللہ کی کتاب اس مسئلے کو بیان کر رہی ہے۔ سورہ الانعام کے اندر کہا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، کہ پھر وہ سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مولا ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہا ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم، کہ یہ اس لیے کہ بے شک مومنوں کا مولا اللہ ہے، مومنوں کا مولا اللہ ہے، اور آج جو نقلی مومنین ان کا مولا کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ فرق بالکل محسوس کرتے جائیے۔ فرمایا یہ اس لیے کہ بے شک اللہ مومنین کا مولا ہے اور کافروں کا مولا کوئی نہیں ہے۔ سورہ تحریم میں فرمایا واللہ مولاکم، اور اللہ ہی تمہارا مولا یعنی مالک ہے۔ اور پھر اسی سورہ میں فرمایا فإن اللہ هو مولاه، تو بے شک اللہ ہی اس کا مولا یعنی حامی و کارساز ہے۔ حدیث میں مولا کے یہی معنی ہیں۔ غزوہ احد کے دن کفار بڑے فخر سے کہہ رہے تھے لنا عزا ولا عزا لکم، یعنی ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا کوئی نہیں ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ کہیں اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے کو مولا کہنے سے منع فرمایا گیا ہے، جس طرح مسلم کی ایک روایت میں ہے لا یقل العبد سیدہ مولاہ فإن مولاکم اللہ، کہ اپنے غلام جو ہیں وہ اپنے آقا کو مولا نہ کہیں کیونکہ تمہارا مولا صرف اللہ ہے۔ تو آپ غور کیجئے کس طرح کھول کھول کے اس مسئلے کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کی اس بات کی طرف جو ان لوگوں نے اٹھائی ہے، اور اسی وجہ سے یہ علی رضی اللہ عنہ کو مولانا کہتے ہیں، مولا علی مولا علی، اور اسی روایت کو پیش کرتے ہیں کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، کہ جس کا میں مولا ہوں تو علی بھی اس کے مولا ہے۔ تو اس انداز سے معنی کو ذرا ٹیڑھا کر دیا، اور کہتے ہیں دیکھو جی مولا کے معنی دوست کے بھی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے انہی معنوں میں خود کو اور علی رضی اللہ عنہ کو مولا کہا۔ علی رضی اللہ عنہ کو الوہی صفات سے متصف کر کے مولا علی اور مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کی جیسی پکاریں لگانے والے شیعہ مسلک پرست بھی اس روایت کو بطور استدلال پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ روایت ہی درست نہیں۔ پہلی بات یہ روایت صحیح نہیں ہے، چنانچہ اس کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ نیز یہ بھی بات ہے یعنی قابل غور بات ہے کہ یہ لفظ دوست کے معنوں میں ہو تو صرف علماء ہی کے لیے کیوں ہے؟ کیا دوسرے کوئی اور دوست نہیں ہوتے؟ کیونکہ یہ علماء کہتے ہیں ہمیں جو مولانا کہا جاتا ہے تو یہ دوست کے معنوں میں ہے، تو دوست اور بھی ہوتے ان کو کیوں نہیں مولانا کہا جاتا؟ تو اس روایت کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ بھی تشریح اس کی ہے کہ ابو طالب چونکہ ذرا مفلس آدمی تھے، زیادہ امیر نہیں تھے، سردار تھے، بڑی ان کی عزت تھی معاشرے کے اندر، ان کی بات سنی جاتی تھی، لیکن وہ زیادہ دوسرے مالدار لوگوں کی طرح مالدار نہیں تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی پرورش جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے یعنی ان کو دے دیا تھا، ان کے گھر کروائی۔ تو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی مولا یعنی علی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام کا مولا کہنا شروع ہو گئے، یعنی آزاد کردہ یا غلام جس طرح ہوتا ہے سمجھنے لگے، کیونکہ جس کی جو پرورش کرتے تھے اس کو اس عربوں میں اسی طریقے سے وہ لفظ بولا جاتا تھا۔ تو لہٰذا فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جب نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ عنہ کے نکاح کی رضامندی معلوم کی تو انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ لوگ علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سمجھتے ہیں، اس لیے غلام سے نکاح کرنے پر شاید کچھ باتیں بنائیں گے۔ اس خدشے کو رد کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں تو علی بھی اسی کا مولا ہے، یعنی جس کا میں غلام ہوں علی بھی اسی کا غلام ہے، یعنی جس کا میں بندہ ہوں علی بھی اس کا بندہ ہے، میری طرح وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو جہاں اور جس مقام پر بھی یہ الفاظ بولے گئے ان کا یہی مطلب تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ میرے غلام نہیں بلکہ
یہ بھی میری طرح اللہ کے غلام یعنی اللہ کے بندے ہیں، جس کا میں غلام ہوں اسی کے علی بھی غلام ہے۔ تو یہ اس انداز سے بھی کچھ لوگوں نے اس کی تشریح کی ہے۔ باقی ان کو مدد کے لیے پکارنا اور پھر اس معنوں میں یا علی مدد اور پھر مشکل کشا کہنا، علی مشکل کشا، علی مولا، علی مولا، تو یہ شرک کو تھپکیاں دینے والا معاملہ ہے، یہ خالص مشرکانہ انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فریبکاروں کے انداز سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔